السلام علیکم. تلخوشیری حوالے سے مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حوالے سے ہم اس کی صوبہ سندھ کے دارالخلافہ میں جو سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور یہ سیاسی سرگرمیاں 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہے اور ایم کیو ایم کو اس حوالے سے بڑا نالہ ہے ایم کیو ایم اور بڑا شکوہ شکایات ہیں. اور ایم کیو ایم کے رہنما کہیں تو بھیجا نہیں ہوگا مصطفیٰ کمال، انہوں نے ایک دھواں دار اور گرجدار اور شکوہ شکایت کے ساتھ اور کچھ تلخی بھی تھی شامل پریس کانفرنس کی. اور یہ پریس کانفرنس جو تھی پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے اس میں نشانہ بنایا اور مرکزی حکومت سے بھی شکوہ شکایت کرتے نظر آئے. پریس کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ انہوں نے وہی تذکرہ کیا جو ان کے لیڈران متحدہ کے ایوان میں خطاب کرتے رہے، جن میں فاروق ستار، سبزواری اور دوسرے رہنما اظہار الحسن وغیرہ نے کیا اور شکوہ شکایت انہوں نے اس میں کی. اور اس میں یہ بھی بتایا کہ جناب یہ جو ہماری سفارشات ہیں 2026 پہ بھی عمل نہیں کیا گیا اور اب 2027 کی ترمیم میں بھی عمل نہیں کیا جا رہا. تو اس سے ہمارے جو ووٹر ہیں اور ہمارے جو جانے والے ہیں اور جس کی ہم نمائندگی کرتے ہیں اس قوم میں احساس محرومی اور ایک مایوسی کی لہر پھیل جائے گی. اور اس ضمن کے حوالے سے انہوں نے اس کے جو مضمرات تھے اس سے بھی آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ جناب اس کے بعد یہ ہوگا کہ احساس محرومی میں پھر وہ صوبے کی طرف پکارتے ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے، پھر وہ انتظامی یونٹ کی طرف پکارتے ہیں. وہ اسی طرح مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب وہ گن اٹھا لیتے ہیں، لوگ پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر ملک کے خلاف باتیں کر، مطلب اس طرح کا انہوں نے ادارہ خیال کیا جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس رکاوٹ میں پیپلز پارٹی نے سمجھ لیں رکاوٹ ڈالی. اور پیپلز پارٹی نے جو اس کی جوابی تقریر کی اور پریس کانفرنس کی اس میں شرجیل میمن نے انہوں نے یہی نقطہ لے کے چلے وہ لوگ بھی کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں. جو ہمارے چیئرمین صاحب نے ٹویٹ کیا تھا ان کو جو مسلم لیگ نون کا وفد ملنے آیا تھا وزیر اعظم کا، تو اسی کی روشنی میں 27ویں ترمیم تیار کی گئی، بالخصوص یہ آرمی چیف کے حوالے سے تھا. اور یہ تھا مطلب انہوں نے یہ اپنی جان چھڑائی. اور انہوں نے یہ بھی خاص طور پہ جو ان کا سوال تھا کہ احساس محروم میں صوبوں کی طرف اور دیکھا جائے گا اور پھر یہ ہوگا، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا اس کو تو ناممکن سمجھیں اور اس کا کوئی ہے ہی نہیں. بہرحال آئین کے اندر ایک صوبہ اگر بنتا ہے یا کوئی بھی تو صوبے بنتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ایک طریقہ کار موجود ہے. اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی سفارشات پیش کرے اور ابتدائی اکثریت ہو اس مطالبے کو، اس کے بعد کہیں جا کے کوئی اس کا ایک جو پروسیس ہے جو آئینی طریقے سے قانونی طریقے سے. اچھا، نمبر 2 جو ایم کیو ایم نے سفارشات پیش کی تھی تو وہ جو پیش کی تو وہ یہ تھی کہ بلدیات کو اختیارات ملنا چاہیے اور بلدیاتی اداروں کو ڈائریکٹ فنڈ ملے. تو اس میں یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کوئی ایم کیو ایم کے حوالے سے ہم نہیں کہہ رہے کہ کراچی میں کراچی کا میئر بھی اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کا اس کو اختیار ملیں گے، فنڈ اس کو ملے گا. پھر اگر لاڑکانہ کا کہیں میئر ہے اس کو ملے گا. پھر میرپورخاص کا ہے. اسی طریقے سے پورے سندھ اور بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے یہ ترمیم ہم کرانا چاہ رہے. یہ کسی خاص مکتب یا قوم کے حوالے سے نہیں یا کیا ایم کیو ایم کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں انہوں نے وضاحت کی کہ جناب یہ ہم اپنا ہی فائدہ نہیں ہے، ایک ہم وہ جو ہے نچلی سطح پہ اختیارات کی منتقلی، جو پیسہ آتا ہے صوبہ سندھ میں کسی بھی وزیر اعلیٰ کے پاس یا پنجاب میں کہیں بھی، وہ نچلی سطح پہ نہیں جاتا پوری طرح اور وہ رکاوٹ ڈلتی ہے. تو اس کے حوالے سے یہ ایک رکاوٹ
دور کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بلدیات کا جو پیسہ ہو، جو اختیارات ہیں ان کے مسائل ان تک ڈائریکٹ وفاق سے پہنچے۔ تو یہ ترمیم اس حوالے سے تھی، نہ کہ کسی ایم کیو ایم کے حمایت میں تھی، نہ کہ کسی پیپلز پارٹی کی۔ تو ہم نے یہ نہیں کیا، مگر پیپلز پارٹی نے اس کو وہ کیا اپوز، وہ کہتے ہیں، اور اس سے احساس محرومی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ ایم کیو ایم کے اگر ماضی کی ایم کیو ایم ہوتی اور عوام جو ہے، عوام نے یہ صورتحال پہ جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ماضی کی ایم کیو ایم ہوتی تو یہ صورتحال برعکس ہوتی۔ جس کے قائد ایم کیو ایم کے قائد رہنما الطاف حسین تھے، وہ ہوتے تو یہ صورتحال اس سے برعکس ہوتی اور کچھ نہ کچھ صورتحال میں یعنی کہ بہتری ہوتی اور مطالبات بھی تسلیم کیے جاتے۔ اب ایم کیو ایم جو ہے اس طاقت میں نہیں ہے، اور ہمارا ایم کیو ایم کو مطالبات اب کون پورا کرے گا جب ان میں اپنے میں جان نہیں ہے، ایک کمپرومائز سیاست کر رہی ہے، حکومت سے ملی ہوئی ہے۔ یہ اس طرح کے عوام ہوتے، ان کے کیا مطالبات، اب اسی تنخواہ پہ یہ کام کریں گے، ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو ان کو احتجاجاً بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ اور تو بہرحال کیوں پاکستان اپنے حساب سے مینڈک کی چال چلتے ہوئے اپنے تحفظات کے ساتھ طریقے سے چلتی ہے کہ جناب کو نہ کوئی احتجاج میں کوئی گرفتاریاں ہوں، نہ کوئی لاٹھی چلے، نہ گولی چلے، اس طرح سے ان کے مطالبات بھی مان لیے جائیں۔ تو یہ ایم کیو ایم پاکستان 22 اگست کے بعد جو نئے ملک کی سیاست ہے یہاں کی پاکستان کی، تو وہ اپنے حساب میں وہ بہتر سوچ رہی ہے، مگر بہرحال اس سے وہ عوام کی جو حمایت ہے اور عوام کی جو ہمدردیاں ہیں وہ جو ان کو پہلے بھی نہیں ملی ہوئی تھی، یعنی کہ جو جیتے تھے الیکشن اس کے بعد بھی اس کو سمیٹنے میں اب ناکام رہی ہے اس طرح، مگر وہ اپنے حساب سے پالیسی صحیح چل رہی ہے۔ اب ان کے اندر کوئی داخلی اختلافات بھی ہیں، وہ بھی کبھی منظر عام پہ آتے ہیں، کبھی پس منظر میں چلے جاتے ہیں، تو کبھی بہت اچھل کے سامنے آ جاتے ہیں، عوام سب دیکھنے لگتے ہیں۔ تو اس سے عوام جو عام ہے، اس کا ووٹر جو ہے، اس کے اندر بہرحال مایوسی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا کیا کریں گے۔ پھر وہ وہیں مڑ کے دیکھتا ہے وہ اپنے ماضی کے وہ جو بانی ہے ایم کیو ایم الطاف حسین، چاہے انہوں نے اپنے دور میں کوئی مطالبات منوایا ہو یا نہ ہو، ہے کہ پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ ایم کیو ایم پاکستان اپنا لے اور وہی طریقہ اپنائے، مگر ان میں وہ نہ طاقت ہے، نہ سکت ہے، نہ وہ ان میں قیادت ہے۔ وہ قیادت کا تو فقدان اس وقت چل رہا ہے، اور قیادت کے لیے مسلسل اختلافات کی خبریں منظر عام پہ آتی رہتی ہیں، مگر بہرحال جو ایم کیو ایم کے جو رہنما ہے مصطفیٰ کمال، انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنا موقف ثابت کیا، اور پریس کانفرنس میں اپنے عوام کو جو مشتعل ہے کہ ہماری سفارشات پہ ایم کیو ایم پاکستان کے عمل درآمد نہیں ہوا، تو وہ یہ شکوہ شکایت کر رہی ہے، تو اس تک پہنچانے کی کوشش کی اپنی تئیں انہوں نے، مگر بہرحال عوام جو ہے پاکستان کی وہ اور جو ایم کیو ایم کے ووٹر ہے وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ جناب الطاف حسین کی سیاست کی طرف، اور الطاف حسین کی جو آج کل وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے، تو اس کی طرف مسلسل نگاہ ہے کہ آج الطاف حسین کی اجازت ملتی ہے، وہ پاکستان کب آتے ہیں اور کب ہمارے پلیٹ فارم کو ہم ان پہ کھڑے ہوں گے اور ان کا ہم استقبال کر رہے ہوں گے ایئرپورٹ پر۔ تو اس طریقے سے عوام کی تو یہ سوچ ہے، اور عوام اس لیے یہ دیکھ رہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اپنے مطالبات یا اپنے احتجاجی سیاست سے گریزاں ہیں، اور وہ اس وجہ سے گریزاں ہیں کہ پاکستان کی سالمیت اس کو عزیز ہے، پاکستان میں کسی طرح نظمی اور انتشار کی سیاست نہیں پھیلانا چاہتی، اور وہ پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی کو پارا پارا کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس وقت دشمن پاکستان کا اس کے در پہ ہے کہ پاکستان میں انتشار کی سیاست کوئی کرے تو اس کے ہم ہاتھ مضبوط کریں، ملک کو کمزور کرنے کے در پہ ہے۔ تو اس لیے
لیے اس کی حب الوطنی کی سوچ جو ہے وہ اپنے مطالبات کو بھی ایک آئینی طریقے سے اور ایک جو احتجاجی سیاست کے بغیر ایک مطالبات کی شکل میں ایک مذاکرات کے ذریعے ٹیبل پر حل کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور عوام کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو پوری طرح مطمئن نہیں ہے اور وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کی جو طرف ہے وہ ہے الطاف حسین، جو ان کے بانی تھے، ایم کیو ایم پاکستان کے بھی بانی تھے، بلکہ ایم کیو ایم کے بانی تھے۔ اب وہ بھی وہاں سے ٹک ٹاک میں پیغامات دے رہے ہیں، تو اب دیکھیں ان کی بھی کب ان کو سیاست کی اجازت ملتی ہے، اور ایم کیو ایم کا آئندہ لائحہ عمل سیاست کا کیا ہوتا ہے، یا وہ وہی احتجاجی سیاست شروع کرے گی جس سے عوام خوش ہوں گے، یا وہ کوئی اور راستہ نکالے گی۔ بہرحال اس وقت ایم کیو ایم پاکستان داخلی اور بیرونی طور پہ بھی اس کو حکومت پاکستان کی طرف سے بھی ذرا مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور عوام بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ ایم کیو ایم میں اختلافات چل رہے ہیں اور قیادت کا فقدان ہے، تو اس میں بھی عوام بھی مایوس ہے۔ اسی حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل ایم کیو ایم پاکستان کا کیا ہوگا، یہ صورتحال، اور الطاف حسین کی بھی جو صورتحال ہے، جو وہاں سے انہوں نے جو معافی کی اپیل کی، وہ بھی آنے والے کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گی، اور آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کی سیاست میں بھی بڑی تبدیلیاں آنے کا امکانات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔